الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. میرے واجب الاحترام مقابل صدر احترام ساتھی دوستوں، قرآن کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا اور فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو قالوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم، تم نے اپنے آپ کو کس حال میں پایا؟ تو قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو ضعیف تھے زمین میں، یعنی کمزور پایا اپنے آپ کو، زمین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو کمزور پایا۔ اصل میں یہ آیات اتری ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس مال و اسباب تھا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا ہجرت کرو، تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور کفار کے ساتھ تھے۔ جب غزوہ بدر قائم ہوا تو اس وقت کفار مکہ نے اپنے جمعیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے تعداد کو بڑھانے کے لیے ان مسلمانوں کو بھی ساتھ لیا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تھے وہ مسلمان، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور ان کے پاس استطاعت بھی تھی ہجرت کرنے کی، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو جب وہ گئے اور غزوہ بدر میں کئی صحابہ کرام کے تیروں کے نشانہ بن کے وہ بھی جو ہے اس میں مر گئے کفار کے ساتھ۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ ہم نے کئی مسلمانوں کو بھی مارا اس میں، تو بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے تیروں کے سے، ہمارے تلواروں سے، خیر وہ لڑنے تو آگے نہیں آتے لیکن جب تیر پھینکتے تو کسی نہ کسی مسلمان کو لگ ہی گیا، تو بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا۔ تو اس وقت یہ آیات اتری کہ جب ان کے پاس استطاعت تھی اور اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی تو یہ ان کی غلطی ہے، اور جب فرشتے ان کو روح قبض کرنے آتے ہیں تو یہ کہیں کہ مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور تھے، کیا کر سکتے تھے، کفار کا زور تھا ہمارے اوپر۔ تو اب اللہ کیا کہے، فرشتے کہتے ہیں کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟
کیا اللہ کی زمین تنگ تھی تم پہ؟ وسعت نہیں تھی اللہ کی، اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے، اگر تمہیں ایک جگہ عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں ایک جگہ دین کا کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تم چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، وہاں جا کے اپنے دین کی اپنی نماز پڑھو، اپنا ذکر کرو، اپنے قرآن کی تلاوت کرو۔ تو الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، بس تم ہجرت کر جاتے۔ اب یہ آیات تو ان لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے ہجرت باوجود استطاعت کے نہیں کی، ان کے پاس استطاعت تھی لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہیں ٹھہرے رہے۔ لیکن اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو رہا ہے، اور کیوں؟ ہجرت زندگی میں ایک دفعہ تھی، اس وقت حکم ہوا ہجرت کرو، اس کے بعد اسلام غالب ہو گیا، اور اسلام کا اب کہیں ایسا نہیں ہے، اب بھی جہاں کہیں پہ ایسا معاملہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو مسجد نہیں بنانے دی جا رہی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو اپنی دین پہ آزادانہ طور پہ عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو ان مسلمانوں پہ واجب ہے اس جگہ کو چھوڑنا، کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور جو ہے وہ چلے جائے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ اپنی عبادت آسانی سے کر سکے، اس آیات کی روح سے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ایک ہندوستان لگا لو، انڈیا کے اندر، وہاں اکثریت ہندو کی ہے، اگر وہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ ان شہروں میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، وہاں جا کے اپنا گھر بنا لیں، وہاں جا کے اپنا سسٹم بنائیں۔ لیکن ایسا ہے کہ ایک ایسے ملک میں رہے جہاں آج کل تو ملکوں کے سرحدات مقرر ہو گئی نا، ایک سرحد سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے بدلنے کیا پاپڑ بھیجنے پڑ رہے، تو یہ مجبوریاں ہیں، تو مجبوری کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اگر کوئی ایسا مجبور ہے، فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر مستضعفین میں سے مرد اور عورتیں، والبلدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے ہجرت کا، ولا یہتدون، لا یستطیعون حیلہ، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں جس سے وہ نکل کے ہجرت کر سکے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ اگر مجبوری ہے، آپ ہجرت ایک ملک کو یا اپنے وطن کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اگر نکلتے ہیں تب بھی جان کا خطرہ ہے، یا آپ کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی روزی ہے کہ ایک ٹائم پہ روٹی آپ کو مشکل میسر ہو رہی، تو آپ ہجرت کے خرچے کہاں سے اٹھاؤ گے؟ اتنا لمبا کام بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ وہاں رہ رہے، مجبور ہو کے رہ رہے، تو اس پہ اللہ کہتے ہیں امید ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال بھی ہے، جائیدادیں بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، اور آپ اپنے مال کی وجہ سے کہ اگر جاؤں گا تو پیچھے اتنا مال رہ جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو یہ جو دنیاوی نقصان کے ڈر کی وجہ سے آپ ہجرت نہیں کر رہے ہو، اپنا وطن نہیں چھوڑ رہے ہو، تو اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ پکڑ ہو کہ اللہ کی زمین وسیع تھی، کہیں اور چلے جاتے، اللہ نے اسباب بھی دیے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتے تھے، اور وہ کروڑوں روپے تھے تمہارے پاس، انہیں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن یہ آیات اتری ہجرت کے بارے میں، لیکن آج کے دور میں ایک مسئلے پہ یہ آیت بالکل فٹ آ رہی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہیں سیکورٹی گارڈ لگا ہوا ہے، کہیں ملازم لگا ہوا ہے، اچھا نماز نہیں پڑھے گا، وہاں نماز نہیں پڑھے، کیا ہو یار میرے افسر جو ہے غصے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کام سے غرض ہے نماز نہیں، اس لیے میری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے فَأُولَٰئِكَ، وہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ کیا ملازمتیں اور کم ہے کہ تمہیں یہی ملازمت ملی جہاں آگے تم نے نماز چھوڑنی تھی؟ پھر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ہجرت نہیں کی، تمہارے دین کا نقصان ہو رہا تھا اور تم نے ہجرت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تمہاری ملازمت کے اندر تمہارا افسر تمہیں دین نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، تمہارا افسر تمہیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہا ہے، تمہارا افسر تمہیں جو ہے وہ دین سے دور کر، کیا ملازمتیں کم ہیں؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے، نحن نرزقک، اللہ کہتے ہیں رزق میں دوں گا، تو رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو۔ میں ایک بندے کو کہنے لگا، اللہ کے بندے آپ نماز دیکھیں، آپ 3 بجے آ رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کے ٹائم آپ وقت سے نماز پڑھا کریں، جو میرا افسر بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو نمازی ہوں نا، میں تو بے نمازی ہوں، مجھے نماز کے بارے میں باتیں نہ بتایا کرو۔
احترام سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ملازمتیں کم ہیں، اب کہیں اور چلے جاؤ، اور اللہ کے بندے کہیں اور چلے جاؤ، جیسے روزی اللہ نہیں دیں گے تمہیں، کسی کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، یہ ہمارا غلط یقین اور گمان بیٹھ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات جب فرشتے ہم سے کہیں گے کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی تھی، تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے تھے، تو ہم کہیں گے جو ہمیں افسر کرنے نہیں دیتا تھا، یا ہمیں ہمارا بڑا بوس کرنے نہیں دیتا تھا، یا فلاں فلاں نہیں کرنے دیتا تھا، تو فرشتے کہیں گے کیا ملازمتیں کم تھیں، کہیں اور چلے جاتے، کہیں اور جا کے ملازمت اختیار کر لیتے جہاں تمہارے دین کو بھی نقصان نہ ہوتا اور تمہاری عزت کا بھی نظام چلتا ہے۔ دنیا میں ایسی بڑی جگہ ہے، لیکن نہیں، سستی ہے، اپنی کاہلی ہے، سستی میں وہی رہ کے وہی کام کریں گے، نمازیں بے شک چھوٹ جائے، لیکن جس کے جو نمازی ہوگا نا، وہ چاہے فرعون کا بھی ملازم ہوگا وہ نماز پڑھے گا، اور فرعون بھی اسے منع نہیں کرے گا نماز پڑھنے سے۔ افسر بھی جان جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے یا نہیں ہے، جو نمازی ہوگا اس کو کبھی بھی نہیں روکے گا، لیکن ہم خود ہی دین میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ملازمت تو چھوڑو، گھر میں جا کے ہم کون سے نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جا کے ہم کون سے 5 وقت کے نمازی ہیں، گھر میں جا کے ہماری نمازیں چھوٹ جائے، کبھی ہمارے دل میں درد اٹھا؟ اگر نماز چھوٹ جائے اور دل میں درد نہ اٹھے، سمجھو آپ ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اگر گناہ ہو گیا اور دل میں درد نہیں اٹھا یہ گناہ ہوا کیوں، سمجھو ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، ختم ایمان۔ دیکھیے ایمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چنگاری ہوتی ہے، بظاہر وہ بجھی ہوئی نظر آتی ہے، بندہ کہتا ہے اس میں تو آگ ہی نہیں، لیکن اس کو پھونک مارنا شروع کر دو تو اس میں ہلکے ہلکے چنگاری ہے۔ اچھا جتنا اس کو آپ ہوا دیتے جائیں گے اتنے اس میں چنگاری اٹھتی جائے گی، کرتے کرتے وہ ایمان وہ جو ہے نا آگ پکڑ لے گی، ایمان سو جاتا ہے۔ ایمان کے مجلسوں میں اس لیے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو دین کے باتیں بتایا کرو، اور دین کے مجلس میں جہاں دین کے باتیں ہو رہی وہاں جایا کرو، دین کے بات کو ادب اور غور سے سنا کرو۔ اللہ اس دین کے بعد سننے سے تمہارے ایمان کو تازگی بخشے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شیطان تو کہتا ہے نہیں ایمان ایسے ہی پڑا ہے، وہ ایسے مجلسوں میں جانے نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے بڑا ٹائم ہے، وہ ابھی تو مولوی صاحب نے خطبہ بھی پڑھنا ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، آخر میں چلے جائیں گے، جب خطبہ ہو رہا ہے تو چلے جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ کہیں جا کر کوئی ایسی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے جس سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے، کہیں ایسی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے جس سے یہ نماز کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، درود پڑھنے والے بن جائے، استغفار کرنے والے بن جائے، لہٰذا وہ اس بات سے ڈرتا ہے، اس لیے آنے نہیں دیتا ہے اسے۔ اس لیے وہ 100 کام 100 باتیں سامنے رکھے گا، یہ کر رہے وہ کر رہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، بات سن لینا، بڑی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہے، اور یہ تو کیا ہے۔ دیکھیے آپ سارا قرآن بما تفسیر کی سن لے، اگر آپ میں طلب نہیں ہے آپ کو اتنا بھی فائدہ نہیں دے گا یہ قرآن۔ آپ سارا قرآن سنیں، لیکن اگر آپ میں طلب نہیں ہے تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کا یہ قرآن سنیں۔ اصل چیز طلب ہے، اور اللہ طلب والے کو دیتا ہے۔ ابو جہل اور عمر دونوں بڑے دشمن تھے اسلام کے، دونوں بڑے دشمن تھے، سخت دشمن تھے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، اس کا نام بھی عمر تھا، اس کا نام عمر تھا، تو کہا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام جو ہے وہ اسلام ان کے ذریعے اسلام کو قوت دے دے۔ تو اللہ نے ابو جہل کو اسلام کی دولت سے نہیں نوازا، عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھتے تھے تو عمر کان لگا کے سنا کرتے تھے کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ تھوڑا سا ادب اور تھوڑی سی طلب کی سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو ابو جہل کیا کہتا تھا، کانوں پہ انگلیاں ڈال دیتا تھا، نہیں سننی بھی نہیں۔ اس کے بعد حج کے موقع پہ باقاعدہ اس کی ٹیمیں ہوتی تھی، وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے حج کے لیے آئے ہو فلاں شخص کے پاس نہ جانا، وہ بڑا نعوذ باللہ جادوگر ہے، وہ اپنے باتوں سے تمہیں ایسے جادو کرے گا، بہن بھائی کو اپنے جدا کرتا ہے، بیٹا باپ سے جدا، یعنی جدائیاں خاندانوں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے، کہیں اس کی بات نہ سننا۔ اس کی ٹیمیں مقرر تھی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے، حج پہ جو لوگ آتے تھے ان سے خصوصی طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ حج کے لیے تو جا رہے ہو، یہاں مکے میں ایک شخص ہے اور وہ بڑا جادوگر ہے اور بڑا یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے تھے، تو لہٰذا اس کے پاس نہ جانا، کبھی اس کی بات نہ سننا۔ اور یہی
طرز عمل ان کا الٹا ہو گیا کہ لوگ کہتے تھے یار دیکھیے تو صحیح. ابھی انسان کے اندر ایک چیز ہے, آپ اسے کہو نا یہاں نہ بیٹھو, خیر بیٹھ کے تو دیکھو ہوتا کیا ہے, اس نے منع جو مجھے کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا, میں بیٹھ کے تو دیکھوں. آپ اسے کہو نا یہ چیز نہ کھانا, یار کھا کے تو دیکھو کیا. اچھا جب منع نہیں کرو گے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی. اب جب انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ یہاں ایک شخص اٹھا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے لہٰذا اس کے پاس نہ جانا, تو جو قافلے آتے تھے وہ کہتے تھے یار سنے تو صحیح وہ کہتا کیا ہے, چلو ہم سن تو لیں. پہلی دفعہ وہ ایسی نئی بات سنی ہے. جب وہ سنتے تھے تو وہ آپ کے قدموں میں گر جاتے تھے اور غلام بن جاتے تھے. تو جو ہے طلب کی میں بات کر رہا تھا, ابو جہل میں طلب نہیں تھی, ذرا بھی طلب نہیں تھی. وہ یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت آیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں اس کے گردن کاٹنے لگا تو اس نے کہا میری گردن ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی میت پڑی ہوئی. یعنی اتنا وہ دشمن میں وہ اتنا آگے بڑھا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موسیٰ کا فرعون تھا اور ایک میرا فرعون. میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے سخت ہے کہ موسیٰ کے فرعون نے تو مرتے وقت کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں, آمنت بھی بنو اسرائیل, میں ایمان لاتا ہوں. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا, کہا جب اس کو غرق کیا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. لیکن غرغرہ موت کے وقت جب روح قبض کی جا رہی ہو, جب سارا نظام دیکھ لے کے, جب انسان آپ نے دیکھا ہوگا جو شخص مرتا ہے اس کی نظر ایک جگہ ٹکی ہوتی ہے, اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی دائیں بائیں نہیں دے. آپ جتنا اس کے سامنے روئیں گے چلائیں گے وہ کبھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کو آپ اس کو جو زندگی بھر میں اس کی سب سے خوبصورت چیز ہو وہ بھی سامنے کر وہ نہیں دیکھے گا. وہ ایک طرف اس کی آنکھیں لگی ہوئی, ایک طرف اس کی آنکھیں اٹھی ہوئی. کیوں؟ وہ چیزیں دیکھ رہے جو آپ نہیں دیکھ رہے. وہ نظام اب دیکھ رہے ہیں, فرشتے اتر رہے ہیں اور دائیں بائیں سارا نظام دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کون رو رہا ہے, کون چیخ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. وہ ایک نظام, اس لیے اس کی آنکھیں کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی, ایک جگہ ٹکا کے دیکھ رہا. تو اس وقت جو کہے میں ایمان لاتا ہوں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ہاں موت سے ایک گھڑی پہلے بھی توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جائے. ایک گھڑی پہلے ہی اگر توبہ کر لیا جائے تو توبہ قبول ہے, موت سے ایک گھڑی پہلے. لیکن جب موت کے آثار شروع ہو گیا اور پھر آپ کو اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس وقت نیکیوں کو اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے. اب کچھ نہیں. اب قبر میں بیٹھ کے تم ساری زندگی قبر میں بیٹھ کے تا قیامت تک قرآن پڑھتے رہو, سبحان اللہ کرتے رہو, درود پڑھتے رہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک سبحان اللہ دنیا میں کہہ دینا اور مرنے کے بعد تا قیامت تک سبحان اللہ کہتے رہنا, اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ دار العمل ہے, وہ دار الجزاء ہے. لہذا جیسے حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء سب کے سب زندہ ہیں, اپنے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان نماز میں ان کو ثواب نہیں دیا جاتا, وہ نماز بطور تلذذ کے پڑھتے ہیں, تکلف کے نہیں پڑھتے ہیں, اس میں ان کو لذت آتی ہے. لہٰذا نماز کے اندر ان کو جتنی لذت آتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں ہے. لہٰذا بندہ تو پھر جو ہے وہ اس چیز کو تلاش کرتا ہے جہاں مزہ آئے. تو ان کو مزہ ہی نماز میں سب سے زیادہ آتا ہے, اس لیے انبیاء قبروں میں نماز ہی پڑھتے ہیں. اب ہم کہیں گے یار ہم تو دنیا میں جو ہے وہ نماز سے دھاپتے ہیں کہ نماز پڑھنی نہ پڑھے, نماز سے جو ہے اپنے آپ کی جان چھڑاتے ہیں, کبھی بہانے ڈھونڈتے ہیں, کبھی کپڑے خراب ہو گئے, کبھی وقت نہیں ہے, کبھی فلانی ایسے کہہ دی, یعنی 100 بہانے, اور قبر میں جا کے نمازیں نمازیں. تو نماز میں جو لذت ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہے. اس لیے انبیاء جو نماز پڑھتے ہیں وہ بطور تلذذ کے پڑھتے ہیں, وہ تلذذ کے طور پہ پڑھتے ہیں. تو ابو جہل کے اندر دشمنی اتنی بسی ہوئی تھی کہ وہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈالتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہ سنو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلب تھی, اور رات کو جا کے کان لگا کے قرآن سنا کرتا تھا. اس طلب کے اوپر اللہ نے عمر کو ایمان دے دیا اور ابو جہل کو ایمان نہیں ملا. آپ قرآن سنیں, الف لام میم سے بالناس تک سنیں, بیانات سارا دن سنتے رہے, اگر آپ لوگوں میں طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. 2 چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے, وہ پا جاتا ہے, ادب اور طلب. یہ 2 چیزیں جب انسان میں آتی ہے تو پھر وہ باکمال ہستی بن جاتا ہے. جس نے بھی پایا ادب سے پایا اور طلب سے پایا ہے. اگر ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور طلب ہے اللہ ہمیں نوازے گا, اگر طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اپنے اندر طلب پیدا کرو اور دوسری چیز اپنے اندر ادب پیدا کرو. یہ 2 چیزیں جب ملے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر خود انسان کے لیے راستے کھول جائے.
پھر خود اللہ راستے کھولتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو مکے کے اندر ایک مسلمان تھا، بوڑھا تھا بیچارہ، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں جو ہے یہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جب اس نے آیت سنی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں اب ڈرتا ہوں کہ میں ہجرت نہیں کروں گا اور اس حال میں مجھے موت آ جائے گی تو یہ میرے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، لہٰذا مجھے راستے کا علم ہے۔ اللہ نے کہا کہ راستے کا علم ہو تو مجھے تو راستہ معلوم ہے مکے سے مدینے کا، لہٰذا مجھے چارپائی پہ ڈال کے مدینے لے کے جاؤ، میں نے ہجرت کرنی ہے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹوں نے اس کے چارپائی پہ اس کو ڈالا اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام پہ پہنچے تو ان کی موت واقع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرا ایک غلام اتنے جذبے کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہا تھا اور راستے میں موت نے جو ہے اس کو دبوچ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہے حیران ہوئے اس امتی میں۔ تو پھر یہ آیات اتری کہ یعنی اللہ کے نبی اس پہ حیران ہو گئے، صحابہ بھی، کہ وہ ہجرت کا ارادہ کر رہا تھا اور راستے میں ہی ہجرت رہ گئی۔ تو اس پہ پھر جو ہے یہ آیات مبارکہ اتری کہ نہیں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت نے دبوچ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تحقیق اس کو اللہ اجر دے گا، وہ بے اجر نہیں رہے گا، اس کو اجر ضرور ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، اور ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا بہت مشکل کر دیا تھا، مکے میں بہت ظلم زیادتیاں ہو رہی تھیں، حکم آ گیا کہ ہجرت کرو۔ اللہ کے نبی نے سب صحابہ سے فرمایا ہجرت کرو۔ اب صحابہ کوئی رات کو کر رہے، کوئی دن کو چھپ چھپا کے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آیا کہ آپ بھی ہجرت کیجیے، اس سے پہلے کفار مکہ نے کہا کہ اب یہ آواز بہت آگے جا رہی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو ہم پہ چھا جائیں گے، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، لہذا کوئی ایسا طریقہ کرے کہ یہ جو ہے نہ محمد رہے اور نہ اس کی جماعت رہے۔ اب انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا قصی بن کلاب کا، اس کو کہتے تھے دار الندوہ۔ وہاں پہ بڑے بڑے سرداران جمع ہو گئے اور اس میں شیطان بھی انسانی شکل میں آیا، ان کے اس میٹنگ کے اندر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھ کے سب مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اس دین چراغ کو بجھایا جائے اور کس طرح اس روشنی کو ختم کیا جائے۔ تو پہلے ایک شخص نے مشورہ دیا، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو جلا وطن کر دو، اپنے وطن سے اس کو نکال دو، جلا وطن کر دو، کسی اور وطن میں بھیج دو، لہٰذا جب یہ یہاں سے چلا جائے گا تو نہ یہ آواز ہوگی نہ کچھ ہوگا، ختم، بات ختم ہو جائے۔ تو شیطان نے فوراً اس پہ اعتراض، شیطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا مشورہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم اس کو جلا وطن کرتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے اس کی زبان میں اللہ نے کتنی مٹھاس رکھی ہوئی، کتنی تاثیر رکھی ہوئی، یہ کسی اور علاقے میں جائے گا، وہاں اپنے زبان کا جادو جگائے گا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا اور وہاں سے ایک بہت بڑی جماعت لے کے پھر ہم پہ حملہ کر دے گا، لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اور اس کو ایک جگہ قید کر دو اور نہ کھانا پینا بند کر دو، اس کا اسی بھوک اور پیاس میں خود ہی مر جائیں گے، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں، کیوں؟ آپ کو پتہ تو ہے اس کے ماننے والے، اس کے کتنے دیوانے ہیں، وہ تو اپنے جان جو ہے جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اگر ان کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی کو انہوں نے قید کیا ہوا، وہ تو جان کی بازی لگا کر ان کو چھڑا لیں گے ہم سے، تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک نہیں۔ تیسرا مشورہ ابو جہل نے دیا، اس نے کہا ایسے کرو، ہم جتنے قبیلے ہیں سب قبیلے میں سے ایک ایک جوان کو جمع کر لو اور وہ سارے جوان مل کر اس پہ حملہ کریں گے اور اس کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، پھر اس کے جو قبیلے والے بنو ہاشم ہے وہ ہم 100 قبیلوں سے تو لڑ نہیں سکیں گے، لہٰذا وہ دیت کا مطالبہ کریں گے، وہ تو ہم ایک ایک اونٹ بھی جمع کر کے ان کو دے دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے بڑی داد دی اس کو، کہا واہ واہ، یہ زبردست مشورہ دیا آپ نے، یہ کام ہمیں کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، رات کو اس کے گھر کے چاروں طرف جو ہے وہ نوجوانوں کو بٹھا لیں گے، جیسے صبح یہ نکلیں گے
تو فوراً تلوار کا حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ اب یہ سارا مشورہ یہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کو وہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور عرشوں پہ آپ کو بچانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فوراً وحی کی، یا رسول اللہ آپ کے قتل کے در پہ اتنے نوجوان بار بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کو جو ہے فوراً یہاں سے ہجرت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی میرے بسترے میں سو جاؤ آپ، اور امانتیں جو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھی وہ ساری امانتیں آپ نے حضرت علی کے حوالے کی، کہا اس کو صبح کافروں کی یہ سارے امانتیں دے کر اور میرے پاس مدینے چلے آنا، اور میں جا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر ابو بکر کو نہیں لٹایا، کس کو لٹایا؟ حضرت علی کو لٹایا، اور اپنا بوجھ کس پہ ڈالا؟ حضرت ابو بکر پہ ڈالا۔ اسی اندازہ لگا اللہ کے نبی نے اپنا بوجھ جب غار ثور پہ پہاڑ پہ چل رہے تھے تو ابو بکر نے آپ کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ نبی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، یاد رکھیے گا۔ نبی میں 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ نبی کے اندر اللہ نے 40 مردوں کے جتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ جیسے جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہو جائے گی، 40 مردوں جتنی طاقت اس میں ہوگی۔ اور اللہ نے یہ انعام نبی کو دنیا میں دیا ہوا ہے کہ نبی کے اندر 40 مردوں کی جتنی طاقت ہوگی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی ہیں، 9 شادی 11 شادیاں کی ہیں، آپ نبی کی طاقت کا اندازہ لگائے تو یہ 9 11 شادی بھی کم ہے۔ ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے، اب 40 مردوں کی جتنی طاقت جس میں ہوگی اس کو کتنی اجازت ہونی چاہیے شادی کی؟ اللہ کے نبی نے اپنے خواہشات پہ کتنی جو ہے وہ روکے رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا بوجھ ابو بکر پہ ڈالا، کیوں؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ میرے بعد میرے بوجھ کو اٹھانے والا ابو بکر ہوگا۔ تو اس لیے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ نے مشترکہ طور پہ آپ کو یہ خلافت دی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ باہر تو کفار بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا نکلنا میرا کام ہے، بچانا میرا رب کا کام ہے۔ آپ نے ایک مٹھی لی خاک اور سورۃ یاسین پڑھتے رہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک جب پہنچے وہ اس پہ پھونک ماری اور وہ پھینک دی۔ کفار اپنے آنکھوں کو ملتے رہ گئے اور آپ سیدھا وہاں سے نکلے، ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا اور چل پڑے غار ثور کی طرف۔ چلتے رہے، آپ غار ثور میں جب پہنچے تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بہت عرصہ ہو گیا یہ غار ایسے پڑا ہوا ہے، کہیں اندر سانپ بچھو کوئی ایسی کوئی چیز ہو آپ کو تکلیف نہ دے، لہٰذا مجھے پہلے صفائی کرنے دے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق غار کے اندر گئے اور آپ نے جو ہے پہلے غار کی صفائی کی، پھر جہاں جہاں سوراخ تھے اپنی قمیض کو پھاڑ کے ان سوراخ کو بند کیا۔ ایک سوراخ بچ گیا تو ابو بکر نے اپنی ایڑی وہاں رکھ دی، پھر آواز دی یا رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ آرام فرمائیے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب سرانا کوئی نہیں ہے کہ سر کے نیچے رکھا جائے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھیں۔ اللہ کیا قسمت تھی ابو بکر کی۔ لوگ وظائف کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اربوں کروڑوں درود پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اللہ نے اس کتنا انعام دیا، ابو بکر کے سامنے جو ہے گود میں نبی کا چہرہ رکھ دیا، ابو بکر دیکھ لے جتنا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر نبی کا چہرہ دیکھتے رہے اور جو ہے اللہ کے وہ جہاں پہ ابو بکر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں ایک سانپ تھا۔ اب اس کے اندر بھی ایک روایت ہے وہ بتاؤں گا، پھر لوگ اعتراض، پہلے میں نے ایک دفعہ بتایا تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے، لہٰذا وہ بات نہیں بتاتا ہوں کہ وہ سانپ کہاں سے آیا تھا اور کیا تھا، ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس سانپ نے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا کہ مجھے بھی زیارت کرنے دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب تکلیف ہوئی تو تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو نکلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ وہ آنسو گرے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا ابو بکر کیا ہو گیا؟ تو ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب لگایا تو وہ وہیں پہ وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو۔ اب ادھر کفار مکہ صبح تک انتظار کرتے رہے، جب پتہ چلا اندر گئے تو حضرت علی بستر گئے، کہا کہ محمد کہاں چلے گئے؟ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، رات کو نکلے۔ اب یہ بھاگے، ابو جہل سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گیا، آپ کی بیٹی کو باہر بلایا، کہاں گئے تمہارے ابا اور محمد؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں علم۔ کہا بتاؤ گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں بتانا۔ بہرحال انہوں نے ان کو مارا بھی، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔
تم جو مرضی کر لو، میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میرے ابا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ پھر انہوں نے فوجیوں کو بلایا، فوج ان کو کہا کہ تم قدموں کے نشانات بتاؤ ہمیں۔ اب یہ قدموں کے بڑے ماہر تھے، ان کو بڑا پتہ تھا قدموں کے نشانات سے انہوں نے اندازہ لگایا، چلتے رہے، قدم جا کے غار سور پہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا اسی غار کے اندر ہے۔ ادھر اللہ نے کیا انتظام کیا، ایک مکڑی کو حکم دیا یہاں پہ جو ہے اپنا گھر بناؤ، اور ایک کبوتر کو حکم دیا یہاں گھر بنا کے انڈے دو، اس نے انڈے دے دیے، ادھر مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئے تم، یہاں وہ کیسے آ سکتے؟ دیکھو اتنے عرصے سے تو یہاں مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے، اور اتنے عرصے سے یہاں کبوتر انڈے دے رہے، وہ کیسے یہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم نیچے ہو کے دیکھو تو صحیح۔ ادھر سے ابو بکر بڑے پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر دیکھو ہمیں کافر نظر آ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑے سے نیچے ہو کے وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بلے گلزار بن جاتی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے سمندروں میں اس کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو مچھلی کی پیٹ میں 40 دن اس کو زندہ رکھ کے دکھاتے ہیں۔ تو کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، غم کرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے کفار مکہ نے جو ہے جب وہ سب ترتیبیں ان کے ناکام ہو گئی، ہر طرف سے وہ ناکام لوٹے، تو پھر انہوں نے کہا جو محمد عربی کو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اب کفار مکہ کے لوگ توڑنا شروع ہو گئے، کوئی ادھر جا رہے، کوئی ادھر دیکھ رہے۔ سراقہ ابن مالک ایک شخص تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کو ایک بندے نے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ کچھ بندوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ سراقہ کہتے کہ میں سمجھ گئی یہ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں اور کوئی نہیں ہوگا۔ کہا میں نے تیز ترین گھوڑا لیا اور میں بھاگا اس پہ اور چلتا رہا۔ جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنسے۔ کہا میں بڑا پریشان ہوا، بہرحال میں نے گھوڑے کے پاؤں نکالے اور تیروں سے پال لیا، وہ بھی غلط نکلا۔ پھر میں بھاگتا رہا، جب میں بالکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور ابو بکر کی آواز سن رہا تھا، ابو بکر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ دشمن قریب پہنچ گیا، لیکن اللہ کے نبی تسلیاں دے رہے۔ کہا اس دوران پھر میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور ایک دھواں سا چھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا کہا اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب ایران کے کنگن کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اللہ، آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص بے سر و سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے وطن میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اپنے وطن والے بھی اس کو نکال رہے ہیں، اور وہ ایک بیابان جنگل میں سفر کر رہا ہے، اور پھر آنے والے دشمن سے وہ کہہ رہا ہے وہ کیا عالم ہوگا جب امریکہ کے صدر کی گھڑی تجھے پہنائی جائے گی۔ وہ کہے گا یہ کوئی بات ہے کرنے والی، یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے؟ کہاں جو ہے اپنے وطن والے نہیں چھوڑ رہے اور یہ کہہ رہے کہ وہاں کنگن آپ کو پہنائے جائیں گے۔ لیکن سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ بس میں سمجھ گیا، میں نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے امان لکھ کر دیجیے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام جو ہے عامر بن فہیرہ سے کہا چمڑے پہ اس کو امان نامہ لکھ کر دو۔ انہوں نے وہ امان نامہ لکھ کر دے دیا، اور سراقہ ابن مالک نے کہا یا رسول اللہ اب میں نہ آپ کو تلاش کروں گا اور آنے والے سے بھی یہی کہوں گا کہ یہاں پہ نہیں ہے، میں واپس لوٹا۔ اچھا، راستے میں جتنے لوگ ملتے گئے ان کو سراقہ ابن مالک یہی کہتے رہے کہ یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، واپس چلے جا۔ سب کو واپس کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا سفر مدینے تک جاری رکھا۔ اس دوران بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ ایک جگہ آپ کا گزر ہوا، ایک عورت تھی معبد، اس کے گھر وہ مہمان نواز بڑی تھی، سخاوت تھا، بہت زیادہ سخاوت تھی ان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ابوبکر سے کہا ان سے کہو کچھ کھانے کے ہے تو ہمیں دے دیے جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری بکریاں وہ تو چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کونے میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے اس سے ہمیں دودھ، اس نے کہا یہ تو بیمار ہے، اور جو ہے یہ دودھ تو ہے ہی نہیں اس میں، لیکن یہ بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ اس کو ہم دوسرے بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں لے کے جا رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اجازت دیں ہم اسے دودھ نکالیں۔ وہ بڑے حیران ہوئی، عجیب بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں بکریوں کا کہ بکری جو ہے بیمار ہو جائے تو وہ کہاں سے دودھ دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نکالتے ہو تو نکال لو۔ اللہ کے نبی نے ایک بڑا برتن لیا، بکری 1 پاؤ سے زیادہ دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے ایک بڑا برتن لیا، اتنا بڑا برتن تھا کہ اس کا دودھ 8 9 10 آدمی پی سکتے تھے، اور اللہ کے نبی نے جیسے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی نے دودھ نکالا، برتن بھرا، اور سب سے پہلے جو ہے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر اس کے بعد دودھ بھرا،
پھر اس عورت کو پلایا، پھر تیسری مرتبہ خود پیا، پھر دودھ نکال کر برتن بھر کے اس کو کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب اس کے خاوند رات کو آئے تو حیران ہو گئے کہ بکری بھی ٹھیک، دودھ کے برتن بھی بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہو، اس نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا ایک شخص آیا تھا، کہا اس کا حلیہ کیسے تھا؟ اس نے کہا کیا بتاؤ، ایسے سمجھو جیسے چاند کو کپڑے پہنا کے زمین پہ اتار دیا، ایسے چہرے والا تھا۔ اس نے اوصاف بتائے، اس نے کہا اچھا یہ تو وہ قریش نوجوان مجھے معلوم ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں وہاں سے چلے اور مدینے میں جا کر جو ہے وہ اسلام لے آئے، اور بکری کی عمر 7 سال ہوتی، 7 سال، اس کے بعد بکری خود بخود مر جاتی، اور یہ بکری 22 سال تک زندہ رہی، 22 سال تک، اور یہ دودھ دیتی رہی 22 سال تک، اس کا دودھ خشک نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب معجزات اس سفر کے دوران واقع ہوئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ نے ہمیں ایسے نبی دیے ہیں، اس کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ یقین جانیے جو اس نبی کی زندگی کو اپنائے گا، اس نبی کا سچا غلام بنے گا۔ صحابہ جنگل میں گئے، کسی نے کہا یا تو شیر درندے رہتے ہیں، صحابہ نے جنگل کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہا اے جنگل کے درندوں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگل سے جانور ایسے نکلے کہ جو جانور اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کے جنگل کو خالی کر دیا، اور آج تک وہاں دوبارہ کوئی جانور نہیں آیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا ادنا کرشمہ ہے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا